شاہ صاحب کچھ اصطلاحات ہیں، میں آج چاہوں گا کہ آج کی نشست ہماری تصوف کی ان سب اصطلاحات کے بارے میں ہم بات چیت کریں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لطائف۔ لطائف کیا ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، یہ پریکٹیکلی کیسے ہے، اس کو ایک عام سادہ بندہ ہمارا ینگسٹر وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لطائف یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں سینسرز کہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جیسے دو ان میں سے لطائف جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے قلب اور دوسرا نفس۔ اچھا، اب جو قلب ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام اچھی چیزوں کو۔ ٹھیک سر۔ اور یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانی زندگی کا انحصار ہی اس پر ہے کہ اگر کسی شخص کا بدقسمتی سے راستہ تھوڑا بدل گیا اور وہ اتنا ڈیزائربل نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے، اتفاق سے وہ کسی ایسے صاحب سے ملا جن کی گفتگو، جن کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئیں اور ان باتوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی، تو بندہ وہ راہ چھوڑ کر ایک ایسی راہ پر آ گیا جو بڑی ڈیزائربل ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا قلب پلٹ گیا۔ ٹھیک سر۔ تو جب زندگی پوری بدل گئی، دل کی کیفیت بدل جانے سے، تو پھر غالباً ہم حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ جو قلب کی حالت ہے اسی پر اس کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک سر۔ نفس ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں جو برائیاں ہیں، جو ایسی خواہشات ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، تو اس کو ہم منسوب کر دیتے ہیں اس کے نفس کی حالت سے۔ تو یہ تمام جو ہیں وہ لطائف اس طرح سے گنے جاتے ہیں۔ در حقیقت ہم روحانی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، میری خواہش بھی ہے کہ میں روحانی دنیا میں داخل ہو جاؤں کسی طرح، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم اولیاء کرام جو گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی احوال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ ٹھیک سر۔ ٹھیک سر۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہماری کہ یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں سر، ان کی زندگی کے صرف وہ پہلو ہم نے نمایاں کیے ہیں، اور اس کے اندر کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس میں عقیدت اور محبت کی وجہ سے غلو شامل ہو گیا ہے۔ ٹھیک سر۔ وہ چیزیں ہمیں بڑی بھاتی ہیں، اور ان کو پڑھ کے یا سن کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس راہ پہ چل جاؤں اور میرے اندر بھی یہ غیر مرئی قوتیں پیدا ہو جائیں۔ ٹھیک سر۔ لیکن ہماری نظر اس چیز پر نہیں رہتی
کہ ان صاحب کو اس مقام تک لانے کے لیے کس قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، کیا مشقتیں، کیا مجاہدے کیے ہیں انہوں نے، اور ان کی تمام تر زندگی تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے گزری ہے. ٹھیک ہے. وہ نمایاں نہیں ہوتی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. ہم صرف اس کا وہ ایک اینڈ کا پہلو جس میں غلو اور مبالغہ اور وہ بہت ہے، ہم اس کو لیتے ہیں. اگر کہیں ہم اس چیز کو استعمال کر لیں، لوگوں کو ادھر کو لے جانے کے لیے جہاں ان کی زندگی امکانی حد تک قرآن کی مطابق ہو جائے اور سنت کے مطابق ہو جائے، سیرت کے مطابق ہو جائے، تو پھر یہ دنیا ویسے ہی جنت بن جاتی ہے اور آخرت میں ملے گی. وہ انسان کی ایسی کایا پلٹ ہوتی ہے. یہ چیز اصل میں چاہیے ہے کہ جو روحانی کتابیں ہیں یا روحانیت سے متعلق کتابیں ہیں یا ان بزرگوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ہم اگر زیادہ زور ان غیر مرئی قوتوں پر دیں، زور اس پر دے دیں کہ وہ یہ جو جن صاحب کے بارے میں ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم کہیں، یا حضرت میں امیر صاحب ہیں، اسی طرح بے شمار اولیاء کرام ہیں، کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ اس طرف کو آ گئے، ان کی سوچ میں تبدیلی کہاں آئی، اور جو سوچ میں تبدیلی آئی وہ کیا تھی، ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ ان کو کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، یا ان کا آبجیکٹو زندگی کا یہ تھا کہ ہم زندگی کو اس طرح سے گزار لیں جو رب کو پسند آ جائے، جو سنت کے مطابق ہو، جس میں نظر آئے کہ ہم عملی طور پر، زبانی نہیں، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کیا کیا انہوں نے کشٹ کاٹے زندگی میں، اور پھر جب ان کو یہ حاصل ہو گیا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑا. ان کو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رنگینیاں لیور نہیں کر پائیں کہ وہ ادھر کو جاتے. انہوں نے آن پرپس ود اے گریٹ ایفرٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹایا، اور انہوں نے وہ زندگی اختیار کی جہاں صرف ایک چیز رہ گئی زندگی کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ گیونگ اینڈ پر آ گئے، ریسیونگ اینڈ پر نہیں تھے کبھی. تو کیا چیز تھی جو انہیں گیونگ اینڈ پر جا کے فائز کر دیا، اور وہ راحت محسوس کرتے تھے اس راستے میں آنے والی دقتوں کو فیس کرتے ہوئے. اصل میں ضرورت اس وقت یہ ہے ہمیں کہ ہم ایک ایسا پیغام پھیلائیں جس میں ہم یہ پہلو اجاگر کر دیں. یہ جان بوجھ کے آپ کے سوال کے جواب میں اس طرف گیا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم
روحانیت کا جو آبجیکٹو ہے، ایکچوئل آبجیکٹو ہے، صحیح. وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ روحانیت کا حاصل کرنے کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے صحیح. کہ صاحب میں ایسے مقام پر چلے جاؤں کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ مجھے مرشد مانیں، لوگ میرا احترام کریں. جب ادھر کو ہم لائیں گے تو پھر لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ، جو بھی چلے گا بڑے اخلاص سے اس راہ پر چلے گا.